نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خلاصۃ القرآن کا خوبصورت پروگرام لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 21 رمضان المبارک، یہ دن ہسٹری آف اسلام کے اندر بہت بڑی شانوں کا مالک، بڑے مرتبے کا مالک، ویسے بھی رمضان کا ہر دن بڑی شانوں والا ہے کہ اللہ رب کریم آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اپنی شایان شان اس کی رحمت کی صدائیں لگتی ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ اور پھر آج کا دن یوم مولا مرتضیٰ، شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے بھی بڑا اہم ترین حیثیت کے یہ دن اور اس کی راتیں اور اس کی ساتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں 21 رمضان المبارک میں سورہ لقمان اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2 صورتیں مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ لقمان یہ ایک بہت بڑے عرب میں ایک دانشور کی حیثیت سے ان کو پہچانا جاتا، اور یہ اس دور میں جب ہر طرف توہم پرستی کا، بت پرستی کا دور تھا، یہ توحید کے ہی مبلغ تھے۔ انہوں نے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف ہی لوگوں کی ترغیب دی، اور سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کے ذکر سے خوبصورت انداز میں قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ حکمت والی کتاب ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پھر وہی ریپیٹیشن آف ورڈ، ہدیٰ و رحمۃ للمحسنین، یہ مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ وہ کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ، یہ سلیبس ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ، دیز آر دا پلرز آف اسلام، دیز آر دا پلر آف سکسیس، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا، جو لوگ لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور آخرت پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ پھر آگے حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو وصیت کرنا، یہ حقیقتاً صرف آپ کو اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں، بلکہ ہر والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ وصیتیں کرے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے۔ دوسرا پھر آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بیٹے کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، نیکی خود بھی کر، نیکی کا حکم دے، خود بھی برائی سے رک اور دوسروں کو بھی برائی سے رکنے کا حکم دے۔ یہ مختلف قسم کی، اور پھر فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ سلیبس ہے بڑے دل والوں کا، یہ سلیبس ہے اللہ والوں کا، یہ سلیبس ہے حضور کے غلاموں کا، اس کو زندگی کا وتیرہ بنا لو، یہی تمہارا اثاثہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا تصائر خدک للناس، اور اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ اکڑ کے زمین پہ نہ چل۔ کیوں؟ تیرا کیا اکڑنا؟ تیرے تکبر کی کیا کوئی ویلیو ہے؟ نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ واللہ الخالق المصور لہ الاسماء الحسنی الباری المتکبر، یہ وہ ہے جس کی شان ہے متکبر، جس کا اسم مقدس ہے متکبر، اور تیرے پاس کیا ہے؟ تو کس چیز کا مالک ہے جس پہ تجھے تکبر ہے؟ اگر تو مال کا مالک ہے تو کب تک؟ اگر تو جائیداد کا مالک ہے تو کب تک؟ اگر تیری مارکیٹیں ہیں تو تیرے لیے کب تک؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، بادشاہ کا آخری وقت تھا، رعایا اس کی فوج آئی، انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے فلاں علاقے کو فتح کر لیا ہے، دشمن کو قید کر لیا ہے، بہت سارا مال و متاع اکٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ای مجدہ مرا نیست، او بھائی یہ خوشخبری میرے لیے نہیں ہے، اور دشمنانم راست، اور میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی وارثان مملکت
او بھائی یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے بعد جو میں تو اب جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ان دا ویلی آف ڈیتھ، میں تو قبر میں جا رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں، میرا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، وہ میرے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، کس کے لیے؟ جو میرے بعد پیچھے آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے بے نشاں ہیں نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ دنیا محض متاع الغرور ہے۔ تو اس لیے حضرت لقمان کا یہ کہنا، اکڑ نہیں، اونچا نہ بول، آہستہ آواز میں گفتگو کرو۔ یہاں پر کمیونیکیشن سکلز، یہاں پر آداب، ایڈیکیٹس، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ قرآن پوری زندگی کا نچوڑ دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اللہ کسی بھی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک لمحے میں زبر کو زیر کر دیتا ہے، وہ ایک لمحے میں بادشاہ کو فقیر کر دیتا ہے، وہ ایک لمحے میں قارون کے سارے خزانوں کو تباہ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا اللہ کون ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا قلم بن جائے اس کے درخت، والبحر یمدہ، اور سیاہی بن جائیں سارے سمندر، سبعۃ ابحر، 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے۔ تو کب ممکن ہے کہ میں کوئی بول رہا ہوں تو میں تعریف کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو آپ سن کے تعریف کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نو، یہ کان بھی اسی کے دیے ہوئے، یہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی، یہ آنکھیں بھی اس کی عطا کردہ ہے، یہ پارٹ آف باڈی اس کی نعمت ہے، یہ پلکوں کے اوپر یہ جو خوبصورت بال ہیں، یہ نہ ہوتے تو میں اور آپ کیسے لگتے، یہ اس کی عطا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں اگر ایک ایک سال بھی بندہ عبادت کرتا رہے حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن قربان جاؤں، کیونکہ مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، آپ آئے بھی مسجد میں اور گئے بھی مسجد سے، ولادت بھی مسجد میں، شہادت بھی مسجد میں، اور کیا خوبصورت کہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ ہے رب کی رحمت پہ یقین۔ آپ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، لوگوں مجھے رب کعبہ کی قسم، میں دنیا سے زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔ تو اس سورہ پاک کے اندر بھی اسی طرح کے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت پیغام ہے۔ کیا شہادت ہے مولا کائنات کی، کیا شہادتیں ہیں آپ کی اولاد کی جس نے دنیا کو جینا سکھا دیا۔ اس سورہ پاک کے آخر میں 5 ایسے علوم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، knowledge about the day of judgment، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب بارش ہوگی، یہ دیکھیں نا، فورکاسٹ، موسمی حالات پریڈکٹ کیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ مائٹ پاسبل، could be، شورلی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ بارش کا قطرہ زمین پر کب برسے گا، ایکوریسی وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، بندے تو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، یوں ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہوتا، یوں ہو جائے گا، یوں نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی جمع تفریق ہے، اس کا کلمۃ الحق ہے، وہ جو فرما دیتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اسی طرح کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کیا کمائے گا، کس زمین میں مرے گا، ان اللہ علیم الخبیر، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں اس حوالہ سے، حامیم السجدہ، یہ حوامیم 7 صورتیں ہیں، اور حضور نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے ایک صورت کے بدلے میں ایک جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اتنی برکتیں ہیں ان سورہ پاک کی، اور ساری کی ساری یہ 21ویں پارے سے لے کر جو ہے 26ویں پارے تک یہ صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ تقریباً کچھ یہ جو سپارے بنتے ہیں حامیم السجدہ سے لے کر سورہ احقاف تک یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دوست احباب جو دیکھنے والے ہیں عادت بنا لیں، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہفتے میں ایک صورت پڑھ لیں، دن میں ایک صورت پڑھ لیں، ہفتے کے 7 دنوں میں 7 دروازے بند کروا لیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق خاص نصیب فرمائے۔ اور پھر اس سورہ پاک کے اندر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو مومن ہے جو فاسق ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا جنہوں نے ایمان لایا فلاحم جنات الماوا، ایمان کے بعد عامل الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، انہیں ایسے ہی نہیں دے دی گئی کہ یہاں تو ہم مفت میں عہدے بانٹتے ہیں، فرمایا یہ ان کے کاموں کا اجر ہے۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیات طیبات، اور آخر میں فرمایا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون فاعرض عنہم وانتظر، چھوڑیے انہیں، انتظار کیجئے، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، مالک الملک ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی ذکر حیدر ہو وہ منظر جھوم جاتا ہے، تصور میں وہ آ جائیں قلندر جھوم جاتا ہے، کرے جو ذکر بھی ان کا تو ملتا ہے شرف اس کو، جو ہو جائے زیارت تو مقدر جھوم جاتا ہے، اور مجھے اعجاز حاصل ہے یہ عز و شرف بھی اب تک، میں جب لکھوں جہاں لکھوں تصور جھوم جاتا ہے۔ اللہ کریم مولا کائنات کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا تیقن، اس سے حظ وافر ہمیں بھی نصیب فرمائے سوری اور اللہ کریم ہمیں قیامت والے دن ان کی غلامی میں اٹھائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین۔